بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ عزت و آبرو کے ساتھ، دین ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ جی میں نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی عائشہ اکرم کے بارے میں، جو ٹک ٹاکر ہے، مینار پاکستان والا سانحہ۔ لیکن اب مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ جس لڑکی کے لیے پورا پاکستان جو ہے، ہم لوگ ایسے ہو گئے، بے شک میں اپنے اس موقف پہ ہوں کہ لڑکوں نے غلط کیا، اس کٹھ نے، اس جھنڈ نے لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ، میں تو جانتی نہیں تھی، اتنی فیمس نہیں تھی، اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، میں بھی نہیں جانتی تھی اس کو۔ اب جیسے جیسے اس کے بارے میں باتیں اور ویڈیوز اور ثبوت سامنے آ رہے ہیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اس کی تو اپنی پرسنالٹی ہی جو ہے نا، وہ کوئی بہت معذرت کے ساتھ شرفا والی نہیں ہے۔ مجھے ٹھیک ہے، اس بات کا دکھ اپنی جگہ پہ ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، چاہے اس کا پلانٹڈ تھا، چاہے کچھ بھی تھا۔ دیکھیں، اگر کوئی پلانٹڈ کوئی کرتا ہے، کسی بھی سین کو کریٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے بیوقوف ہیں جو اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان میں تو تمیز ہونی چاہیے نا، ان کو تو اپنی عزت بچانی چاہیے۔ اگر کوئی ایک آ کے آپ کے اوپر کیچڑ اچھاڑنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس تالاب کا حصہ بن جائیں جو گندگی سے بھرا ہوا ہو۔ اگر اس نے پلانٹ کیا تھا، نہیں کیا تھا، جو بھی تھا، بہرحال جو بھی ہوا، 14 اگست والے دن یہ سارا کچھ ہوا، اور خدا نہ خواستہ پاکستان کا یہ چہرہ بالکل بھی نہیں ہے جو اس نے دکھانے کی کوشش کی ہوئی ہے اس لڑکی نے اپنے ٹک ٹاک میں۔ اور اب پولیس نے اس کو بھی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس کا جو پارٹنر ہے، یا سو کالڈ، پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے، مجھے تو کہتے ہوئے بھی تھوڑی کراہت سی محسوس ہو رہی ہے۔ پیسے کے لیے انسان کو اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے، پتہ ہی نہ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، بس پیسہ آ رہا ہے تو اس پیسے کا حساب بھی دینا ہے ایک دن۔ اب جب یہ خود بھی پولیس کی تحویل میں ہے، اس کا ساتھی ریمبو بھی پولیس کی تحویل میں ہے، اس کی بہت ساری ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن کی وجہ سے اب یہ خود جو ہے نا، خود عائشہ اکرم اور اس کی جو پوری ٹیم ہے وہ پھنس گئی ہے اس جال میں جو اس نے بچھایا تھا، واللہ عالم نہیں بچھایا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا۔ بہرحال اگر اس کی اپنی ہی ان غلطیوں کی وجہ سے جو چھچھورا پن اس کے اندر ہے، جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، سمپتھی تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کے ساتھ ہمیشہ سب کی سمپتھی رہے گی۔ اس نے پاکستان کے لیے، اور پھر اتنے بڑے دن کے لیے جو ہم سب پاکستانیوں کی شان ہے، 14 اگست جو ہم بہت عزت و احترام، عقیدت، محبت اور جان نثاری کے ساتھ مناتے ہیں، اس وقت میں یہ سب کچھ کریٹ ہوا، نہیں ہوا، جو بھی ہوا، اس وقت میں پاکستان کی عزت پہ، یا پاکستان کا جو چہرہ مہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، قطعاً پاکستان ایسا نہیں ہے، نہ پاکستان کی بیٹیاں ایسی ہیں، نہ پاکستان کے بیٹے سارے ایسے ہیں۔ وہ جھنڈ غلط تھا، وہ ساری جو گیدرنگ تھی انہوں نے غلط کیا، جو اس کا انداز تھا، جو کچھ اس نے کیا وہ بھی کوئی صحیح نہیں تھا۔ قطعاً اس سے یہ نہیں مطلب لینا چاہیے، اور باہر کے لوگوں کو بھی، پاکستانیوں کو بھی، ہم جیسے پاکستانی عام جو لوگ ہیں ان کو بھی قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارا پاکستان ایسا ہے، یہ سارے پاکستان کے لڑکے ایسے ہیں، یہ سارے پاکستان کے مرد ایسے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بتایا تھا کہ ماشاءاللہ شرفا کا پاکستان ہے یہ، اور نہ ہی پاکستان کی بیٹیاں، پاکستان کی بہنیں ایسی ہیں جیسا کہ یہ عائشہ اکرم جو ہے کر رہی ہیں، جیسی ان کی ویڈیوز ہیں۔ اتنی کچھ ویڈیوز آپ یقین کریے ڈسکس کے قابل، کیا وہ دیکھنے کراہت فیل ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ پاکستان کے لیے کیا، کون سی خدمت سر انجام دے رہی ہے یہ پاکستان کے لیے؟ مجھے تو افسوس ہو رہا تھا، میں نے کہا میں پتہ نہیں کیا کچھ بولی اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس اپنے موقف پہ آج بھی میں قائم ہوں، میرا آج بھی یہی کہنا ہے، چاہے اس نے دعوت دی تھی، چاہے کچھ بھی کیا تھا۔ دیکھیں، یہ ٹک ٹاکر ہے، کیا چیز ہے یہ؟ تو وہ جو سارا مجمع تھا، ان کی اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں تھی، ان کو اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنے اس عظیم دن کی رسپیکٹ ہونی چاہیے تھی، ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج بھی میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں، لیکن عائشہ اکرم نے اپنی وہ جو ایک پاکستانی، ہمارے ایک معاشرے کی، ایک پاکستانی، ایک اسلامی معاشرے کی بہن بیٹی کی جو آبرو ہوتی ہے، جو اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ اس نے شو نہیں کیا۔ وہ اس کو ثابت نہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، کسی کو کس طرح سے انٹرویو دیا جا رہا ہے، کسی سے کوئی بات ہو رہی ہے، 14 اگست کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، 15 کو اس کی ویڈیو آ رہی ہے، ساری رات اس نے سڑکوں پہ گزاری ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اگر وہ اتنی ہو گئی تھی، اتنی اس کو ظاہر دکھ ہوا، تکلیف ہوا، اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے سارے جسم کے اوپر نشان ہیں، تو اس کے فیس پہ نشان کیا ہوئے ہیں؟ اتنی ہلڑ بازی میں اس کے چہرے پہ کوئی نشان نہیں ہے، اس کے ہاتھوں پہ کوئی نشان نہیں ہے، جو چیزیں نظر آنے والے حصے ہیں جسم کے ان پہ نشان نہیں ہیں۔ تو خود بخود ہی یہ ایک ایسا معمہ بن گیا ہے اس کا کیس،
جو انشاءاللہ ہماری جو پولیس ہے وہ بالکل صحیح تحقیق کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دے گی اور سب کو پتہ چل جائے گا. اور قطعاً پاکستان کی عزت پہ اس طرح کے چند لوگ جو ہیں نا مل کے وہ دھبا نہیں لگا سکتے. پاکستان جو ملک خدا داد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے, اور اس میں بہت اچھے اور عظیم لوگ بھی رہتے ہیں جو پاکستان کی دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. ٹھیک ہے, اکا دکا لوگ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں, ہر جگہ وہ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ماحول کریٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے ایشوز اٹھاتے ہیں. عائشہ اکرام اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئی ہے, اور اس کا جو ساتھی ریمبو ہے, نام نہاد جو ساتھی ہے, جس کو پتہ نہیں اب میرے تو منہ سے کچھ نکل نہ جائے. میں جب یہ چینل سٹارٹ کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں, تھوڑی نہیں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں. ہمیں اپنی روٹس سے جڑے رہنا چاہیے, میرا ماننا یہی ہے, میرا عقیدہ میرا ایمان یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. جب ہم اپنی روٹس سے الگ ہوتے ہیں نا تو پھر آگے کچھ بھی ہو سکتا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہاں پہ اگین اینڈ اگین اس چیز کو کنڈیم کروں گی کہ اس مجمع کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چاہے یہ دعوت دے رہی تھی, چاہے یہ کچھ کر رہی تھی, مجھے تو وہ لفظ بھی کہنا اچھا نہیں لگ رہا, چاہے یہ کچھ بھی کر رہی تھی, جو بھی اس نے پہنا ہوا تھا جیسے بھی تھی, مجمع کو بھی شعور ہونا چاہیے تھا. وہ کوئی اتنے لابالغ بچے نہیں تھے, بڑے بھی تھے اس میں, سارے شامل تھے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آج اس واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے اور اس میں جو بھی مجرم قرار پائیں گے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی, تو انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں کوئی اس طرح کی جرات نہیں کر سکے گا کہ اتنے بڑے دن پہ اتنی گھٹیا حرکت کی گئی. اور دیکھیں, میں تو اس سے پہلے جانتی بھی نہیں تھی, عائشہ اکرم کو میں نہیں جانتی تھی, میں نے کبھی اس کی ویڈیوز نہیں دیکھی اور مجھے نہیں پتا تھا. اب چونکہ میں نے اس کے اوپر بات کرنی تھی تو پھر میں نے دیکھنا تھا کہ یہ کون ہے, کیا ہے, کیسی ہے, اس کا لائف سٹائل کیا ہے, جو یہ بار بار کہہ رہی ہے میں نے تو کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے, میں نے تو کبھی ایسی فحش قسم کی ویڈیوز نہیں بنائیں. تو بی کوئی خیر والی بھی نہیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. تھوڑا سا تو کچھ خدا کا خوف کریں, تھوڑا سا تو کچھ لحاظ کریں. آپ بھی بہن اور بیٹی ہونے کا ثبوت دیں تاکہ باقی لوگوں کی آنکھوں میں بھی, باقی لوگوں کے دیدے بھی جو ہے نا وہ احترام سے جھکے رہیں. تو یہ دونوں سائڈز کو دیکھنا پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے. پھر بھی میں یہ کہوں گی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے, یہ پلانٹڈ تھا نہیں پلانٹڈ تھا, اور 14 اگست والے دن ہی کیوں ہوا, اور کس نے کروایا, اس کے اپنے ساتھی, اور پھر یہ کبھی کیس کو چلانا چاہتی ہے, پہلے یہ رپورٹ نہیں کروانا چاہتی تھی, پھر اس نے رپورٹ کروائی تو اب یہ کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہ رہی. تو یہ سب کیا ہنٹس ہیں, کدھر جا رہے ہیں یہ سارے اشارے, آپ بھی بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اور اب جیسے جیسے اس کا کیس جو ہے آگے بڑھا ہے, جیسے جیسے یہ وائرل ہوئی ہے, ویسے ویسے اس کی جو حقیقت ہے نا وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے اور سبھی کو پتہ چل رہا ہے. ہمیں جو ہے نا, جب تک ہم خود دیکھیں, عزت بھی ایک رزق ہے نا جو انسان کو کمانی پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. جیسے رزق ہم کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دیتا تو اللہ ہی ہے نا, اسی طرح سے عزت بھی کمانی پڑتی ہے. جب انسان عزت کمانے کے لیے محنت کرتا ہے, اس کے اپنی عزت کے اوپر خود ڈٹا رہتا ہے, تو دوسرے بھی مجبور ہو جاتے ہیں. ویری ریئر ہوتے ہیں ایسے واقعات, ہوتے ہیں, میں مانتی ہوں ہماری سوسائٹی میں ایشو ہیں, ایک ہماری نہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ایون یورپین کنٹریز میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہوتے, بہت ہوتے ہیں, بہت زیادہ, ہم سے بھی شاید زیادہ ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے, یہاں پہ بھی ہے. انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس کا جو کچا چٹھا ہے وہ نکالا جائے گا, ساری تحقیق ہوگی, اس کے جس کا بھی جتنا ہاتھ ہے, جس کا جتنا کردار ہے, انشاءاللہ العزیز وہ آئے گا. لیکن اب جو اس کا اپنا مسخ شدہ چہرہ سامنے آیا ہے عائشہ اکرم کا, میں نہیں سمجھتی کہ یہ ہماری سوسائٹی کی عکاسی کرتی ہے. مجھے نہیں لگتا, میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتی. ہماری بہن بیٹیاں, ملک پاکستان کی بہن بیٹیاں قطعاً ایسی نہیں ہیں, وہ ایسا نہیں کرتی ہیں, نہ یہ ہماری نمائندگی کرتی ہے, اور نہ ہی یہ کوئی ہمارا عکس ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاکستان کی بہن بیٹیاں ایسی ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, تو یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کر رہی ہے. میں قطعاً اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. ہر انسان کا آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی ابہام ہوتا ہے, لیکن جب کوئی چیز واضح ہو رہی ہوتی ہے تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا نا, پھر تو اس میں کوئی شک بھی نہیں رہ. جیسے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہلڑ بازی میں اس کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ میرا خیال ہے پوری قوم متفق ہے, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ایسا ہوتا. لیکن ایسا
کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. ہر ایکشن کا ہر ریئیکشن کا کوئی نہ کوئی ایکشن ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کے جو محرکات ہوتے ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. پولیس لگی ہوئی ہے انشاءاللہ، اور بہت زیادہ اس میں کچھ معطل بھی کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو، پولیس کے کچھ لوگوں کو، اور کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں. اس کی جو انکوائری ٹیم ہے اس میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں. تو یعنی بہت سنجیدگی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بہت جلد انشاءاللہ العزیز اس کی رپورٹ جو ہے سامنے آ جائے گی کہ یہ کیا تھا اور کیسا تھا، اس کے اپنے ساتھیوں کا کیسا کردار تھا، تو اور یہ سب کیا تھا. یہاں پہ سب سے اس معذرت کے ساتھ کہ پاکستان کا چہرہ قطعاً یہ نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کی بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں، نہ ہی یہ پاکستان کی بہنوں اور بیٹیوں کی نمائندگی کرتی ہے. اجازت چاہوں گی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.